بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے جو واحد ہے، لا شریک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم عاصم شہزاد۔ آج کے پروگرام میں ہم جس اہم ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے ترفلا۔ ترفلا کیا ہے ناظرین؟ ترفلا مطلب آملہ، بحیرہ اور ہریڑ، ان تین پھلوں کے مرکب کو ترفلا کہا جاتا ہے، اور جو دوا ان تین اجزاء ان تین پھلوں سے تیار کی جاتی ہے اس کو اتریفل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اتریفل زمانی، اتریفل استقدوس، اتریفل کشمیز اور اتریفل ملیجن وغیرہ انہیں تین پھلوں کے مرکب سے تیار کی جاتی ہیں۔ یعنی جتنے بھی اتریفل بنتے ہیں ان سب میں دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ یہی تین پھل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ترفلا میں موجود آملہ پٹھوں کو طاقت دیتا ہے، دل اور دماغ کے لیے بہت مفید ہے، نظر تیز کرتا ہے، معدہ کو طاقتور بناتا ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے، بالوں کی قدرتی سیاہی قائم رکھتا ہے اور وقت سے پہلے سفید ہونے والے بالوں کو پھر سے سیاہ بناتا ہے۔ ناظرین، ترفلا کا دوسرا جز جو ہے وہ بحیرہ ہے۔ بحیرہ کا مزاج سرد خشک ہے، یہ جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، دماغ اور آنکھوں کو طاقت دیتا ہے اور بواسیر میں بہت مفید ہے۔ ترفلا میں موجود تیسرا جو پھل ہے وہ ہریڑ ہے۔ ہریڑ دماغ، اعصاب اور معدہ کو طاقت دیتی ہے، چکر آنے میں مفید ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، قبض کو ختم کرتی ہے، بالوں کو گھنا اور سیاہ بناتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ ناظرین، ایسا ہے کہ جب اعصابی رطوبتیں جسم میں زیادہ ہو جائیں تو بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ ایسے مریض کو ترفلا دینے سے اس کے بال جو وقت سے پہلے ہی سفید ہو گئے ہیں وہ پھر سے کالے اور سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ترفلا دل کو مضبوط کرتا ہے۔ جن مریضوں کو اعصابی گیس اور قبض کا مسئلہ ہے ان کے لیے ترفلا سے اچھی کوئی دوا نہیں۔ ترفلا جسم کے اندر فولادی قوت کو بڑھاتا ہے، جسم کو مضبوط کرتا ہے۔ اعصابی گیس یعنی لیس دار پخانے کو ٹھیک کرنے کے لیے ترفلا بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا کوئی بھی مضر اثر یعنی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ ترفلا جوڑوں کے درد، قبض، گٹھیا، امراض معدہ، گیس، کھانے کا ہضم نہ ہونا، ہائی بلڈ پریشر، بالوں کا وقت سے پہلے گرنا اور سفید ہو جانا، خون کی کمی، ہر وقت تھکاوٹ کا احساس رہنا، کم ہمتی وغیرہ، ان تمام امراض میں ترفلا بے حد مفید ہے۔ ترفلا سے وزن بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ جسم کے اندر کہیں بھی سوزش ہو، زخم ٹھیک نہ ہو رہے ہوں، خون کی کمی ہو تو ترفلا استعمال کریں، بہترین نتائج حاصل ہوں گے۔ ناظرین، ترفلا میں اینٹی الرجک خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے، کینسر کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ جدید تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ تینوں پھل انسان کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی لمبی عمر کا بھی راز ہے۔ ترفلا استعمال کرنے کے بہت سے طریقے موجود ہیں، لیکن جو سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے وہ میں آپ کو یہاں اس پروگرام کے حوالے سے بتا دیتا ہوں۔ ناظرین، ایسا ہے کہ تینوں چیزیں مطلب آملہ، بحیرہ اور ہریڑ کو برابر وزن میں لے کر اچھی طرح صاف کر لیں اور کوٹ کر باریک کر لیں اور کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں۔ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چائے والا چمچ جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں، اور خیال رکھیں کہ اس کے بعد کوئی چیز مت کھائیں۔ صرف چند یوم کے استعمال سے ہی آپ اپنے جسم میں خوشگوار تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ترفلا کن مریضوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسے خواتین و حضرات ترفلا استعمال کرنے سے پرہیز کریں جن میں تیزابیت بہت زیادہ ہو، پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہو۔ ایسے مریضوں کو قبض توڑنے کے لیے ترفلا بالکل نہ دیا جائے، جبکہ جن لوگوں کا پیشاب سفید ہو ان کو ترفلا دیا جا سکتا ہے، لیکن جن کے پیشاب کے اندر سرخی ہو ان کو ترفلا نہ دیا جائے۔ ترفلا جسم میں موجود تیزابیت کو بڑھانے والی دوا ہے، لہٰذا ایسی خواتین و حضرات جو پہلے سے تیزابیت جیسے مسائل کا شکار ہیں ان کو ترفلا کے استعمال سے مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئی ہے تو پروگرام کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آئندہ بھی صحت کے حوالے سے اچھی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آنے والے پروگرام میں مزید کسی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔